یہ ہمارے سامنے جو ہے سورہ نام ہے، اس کی آیت نمبر 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی دیکھو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، جیسے تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دنیا میں بھی اکیلے پیدا کیا تھا، اب بھی ہمارے پاس اکیلے آئے ہو. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور جو ہم نے تم کو نعمتیں دی تھیں وہ تم پیچھے چھوڑ آئے، دنیا کی نعمتیں پیچھے چھوڑ آئے. ٹھیک ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ. اور کیا ہو گیا ہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے شفعاء نہیں دیکھ رہے، سفارشی. الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء. جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہیں کام آنے والے ہیں، یعنی تمہارے کاموں میں وہ تمہارا حصہ جو ہے وہ بٹانے والے ہیں. تو شرکاء کے بارے میں ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ شرکاء ہمارے شفعاء ہیں. شرکاء یہ جو جنہیں ہم نے اللہ کا پارٹنرز بنایا یہ ہمارے شفعاء ہیں. شفیع کی جمع شفعاء، یعنی ہمارے سفارشی ہیں قیامت والے دن. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی وہ سفارشی کدھر گئے ہیں قیامت والے دن؟ مشرکوں کو کہیں گے وہ سفارشی کدھر گئے ہیں جن کو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے، آج وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے. تو وہ بات قرآن نے شد و مت کے ساتھ بیان کی. اب ایک اور جگہ پہ یہ ہمارے سامنے سورہ قصص ہے، آیت نمبر 64. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ. اور انہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے شرکاء کو پکارو. فَدَعُوهُمْ. تو وہ انہیں پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پر ہوتے. تو اس دن شرکاء کو پکاریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے بھئی شرکاء کو پکارو، وہ آ کے تمہاری سفارش کریں، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. ان کے شفعاء، ان کے سفارشی جن کو انہوں نے شرکاء بنایا ہوا تھا وہ بالکل چپ. تو یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے یا ہمیں چھڑا لیں گے. دیکھیں ایک شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے. صحیح جو ہے وہ کانسیپٹ شفاعت کا کیا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ سفارش کریں گے، شہداء جو ہے وہ سفارش کریں گے، نیک بندے جو ہے وہ سفارش کریں گے، لیکن دو شرائط کے ساتھ. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے. دو شرائط کے ساتھ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو یہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے، ورنہ باطل کانسیپٹ ہے. وہ دو کیا ہیں؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ. اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. قرآن نے ایک تو سفارش کی جڑ کاٹ دی، کہا کہ بھائی سفارش نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے. پہلے تو اس کی امید ختم کرو نا. ویسے بھی اب دیکھیں نا کہ سفارشی پاس ہونا، سفارشی جو ہے وہ نوکری پہ رکھا جانا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو سفارشی طور پہ جنت میں جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. انسان جو ہے وہ میرٹ پہ جنت میں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند کریں گے کہ لوگ میرٹ پہ جائیں. اچھا اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ہاں الا من اذن له الرحمن. دو شرائط کے ساتھ کہ جس کو رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند بھی کرے. ایک تو یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، بھائی ہاں یہ سفارش کر سکتا ہے، جیسے یہ نبی سفارش کر سکتے ہیں، یہ ولی کر سکتے ہیں، یہ شہید کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ یہ سب کی سفارش کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اس نبی کو اس کے بارے میں اجازت دے رہے ہیں، یہ فلاں شخص اسپیسیفک پرسن کے بارے میں کہ یہ اس کے بارے میں شفاعت کرے. یہ ولی فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، یہ شہید فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، یہ حافظ قرآن فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے. دونوں متعین ہے، سفارش کرنے والا بھی جس کی سفارش کی جا رہی ہے. یہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے. اگر شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اور ولی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کریں گے، اور جس کے بارے میں چاہیں گے کریں گے، یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے جس کا قرآن نے رد کیا ہے. یہ وہ شرکیہ تصور تھا شرکاء کے حوالے سے جو مشرکین مکہ کا تھا. وہ اپنے شرکاء کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ ہمارے شرکاء جو ہے وہ جس کے بارے میں چاہیں گے سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا. تو یہ ایک اور قرآن کی آیت ہے ہمارے سامنے کہ جس دن جو ہے وہ روح الامین اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی کلام ہی نہیں کر سکے گا، گفتگو ہی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا. کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت سے لوگ سفارش کریں گے. دوسرا وقال ثوابا. اور جب سفارش بھی کرے گا تو ٹھیک ٹھیک کرے گا، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے کرے گا جو چاہے سفارش کر دے. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کتنے مقامات پہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مجرموں کو مومنوں کے برابر کر دیں گے. مطلب یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی پاکیزگی کی زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ ساری زندگی حرام سے بچتا رہا، دوسری طرف ایک بندہ ساری زندگی جو ہے وہ حرام کھاتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ زنا اور شراب اور کباب میں اپنی زندگی گزاری، اور قیامت والے دن وہ کہتے ہیں جی دونوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، دونوں جنت میں چلے جائیں گے. تو اس مطلب بندے کو اب کیا کہا جائے
کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ حلال کا اہتمام کرتا رہا، حرام سے بچتا رہا، پاکیزگی کی زندگی گزارتا رہا، زنا سے اور بدکاری سے بچتا رہا. اگر شفاعت کا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہر گناہ گار نے، سود خور نے، شرابی نے، زانی نے جو مرضی گناہ کرے، قتل کریں آپ، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی شفاعت کرنی ہے، تو پھر یہاں نیکیاں کس کھاتے میں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہاں نیکیاں؟ یہ کس کھاتے میں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ان نیکیوں کا جب سب نے جنت میں جانا ہے، ساری امت کی شفاعت ہونی ہے؟ غلط کانسیپٹ ہے، یہ باطل کانسیپٹ ہے. یہی کانسیپٹ وہ ہے کہ جس کو قرآن نے شرک کہا ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہے شفاعت کا تو یہ شرکیہ کانسیپٹ ہے. دیکھیں شفاعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ بات بالکل ہے. ہم شفاعت پہ علیحدہ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کریں گے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں کوئی بچہ جو ہے وہ مارجن سے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چند مارکس کے مارجن سے جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. جیسے 50 نمبر ہیں، اگر پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50 ہیں، اور بچے نے 45 46 47 مارکس لیے ہیں، تو اب جو ہے کوئی بندہ سفارش کرتا ہے، ٹیچر سے کہتا ہے اس کو 2-4 گریس مارکس دے کے آپ اس کو پاس کر دیں. یہی آخرت میں شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء یا اولیاء یا شہداء وغیرہ یا نیک لوگ شفاعت کریں گے. ایک تو اللہ کی اجازت سے، دوسرا ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ طے کریں گے کہ یہ اب بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، یہ انہوں نے محنت کی ہے لیکن تھوڑی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو وہ رسولوں کی، انبیاء کی، صالحین کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو کیرا ساروں کی ایک ہی دفعہ میں بس شفاعت ہوگی اور سارے جنت میں چلے جائیں گے. عجیب کانسیپٹ ہے. اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے تو آپ تو ساری شریعت اڑانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ دے تو اسی لیے تو لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی ان کی جھوٹی امیدیں تھیں مشرکین مکہ کی اپنے شرکاء کے، جو مرضی کرتے رہو یار شفاعت ہو جانی ہے. تو آج بھی یہی ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، بس پیر صاحب کی بیعت آپ نے کر لی ہے تو آپ نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. نہ نماز پڑھیں، نہ آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ ادا کریں، حرام کھائیں، سود کھائیں، شراب پئیں، زنا کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، رشوتیں لیں، ٹھیک ہے، چرس پئیں، تو جو مرضی کریں آپ، بس آپ جو ہے وہ بیعت ہو جائیں، کسی مزار سے وابستہ ہو جائیں، آپ کسی گدی سے وابستہ ہو جائیں تو وہ آپ کو بچا لیں گے. تو یہ وہی شرکیہ کانسیپٹ ہے شفاعت کا جو مشرکین مکہ کا کانسیپٹ تھا. تو شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ باطل کانسیپٹ ہے. ایک کانسیپٹ اس کا صحیح ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، دوسرا باطل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے. ابھی ہمارے سامنے مولانا مودودی کی ایک کوٹیشن ہے، یہ بھی اچھی کوٹیشن ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی مولوی صاحب نے جو ہے وہ سوال ہوا ان سے رسائل و مسائل میں کہ کسی مولوی صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا اور آپ کو معتزلی اور خارجی ہونے کا آپ پہ فتویٰ لگایا، یعنی مولانا مودودی پہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ شفاعت کے منکر ہیں. حالانکہ مولانا مودودی نے بھی ظاہری بات ہے ویسی باتیں کی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے، اس کا ہم رد کر رہے ہیں. اب کوئی ہمیں کہنا شروع کر دے کہ جی تم تو شفاعت کے منکر ہو، اب ظاہری بات ہے کہ وہ باتوں کو ٹویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کا ایک شفاعت کا کانسیپٹ تھا، آج ہمارے یہاں امت میں بھی وہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی جو مرضی کیے جاؤ اور آپ کو جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ جنت میں چلے جاؤ. کہ یہ نہیں ہے، یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے. دوسرا جو ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کوئی سفارش، کوئی فدیہ کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ دوسروں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ان کے اقوال کو ایسے معنی پہناتے ہیں جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جنہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ اشتہار چھاپا ہے، اگر ان کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہوتا تو وہ اشتہار کی اشاعت سے پہلے مجھ سے لکھ کر پوچھ سکتے تھے کہ تیری ان عبارات کا منشا کیا ہے اور شفاعت کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میری جن عبارتوں کا انہوں نے حوالہ دیا ان میں ایک یہود النصارہ کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید میں ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ بتانا کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کس طرح اہل کتاب کا ایمان بالیوم الآخر باطل ہو گیا. آخرت پر ایمان ہی باطل ہو جاتا ہے. شفاعت کا جو باطل کانسیپٹ ہے وہ آخرت پہ ایمان کو باطل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے. اور پھر مولانا مودودی نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیانت ہے یعنی کرپشن ہے، کہ ایک خائن آدمی قیامت والے دن آئے گا جس کی گردن پہ خیانت کا بوجھ ہوگا اور وہ مجھے پکاریں گے کہ اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیں. تو میں کیا کہوں گا؟ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خائن کو یہ کہیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جاؤ تم کس چیز کی امتی ہو، تم کرپٹ آدمی، خائن.
یعنی آج دیکھیں ہمارے یہاں اربوں کھا جاتے ہیں، اربوں کی کرپشن کرتے ہیں یہ سیاسی رہنما، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ روٹی پانی بجلی اور 1 لیٹر پیٹرول کو ترستی رہتی ہے، اور وہ اربوں کی جائیدادیں بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ وسلم کی شفاعت سے یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی پھر سارے جد و جہد کریں اس طرح سے حرام کمانے کی، پھر یہ کیوں یہاں جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں؟ تو یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانسیپٹ نہ پھیلائیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے اور سب جنت میں چلے جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی شفاعت ہوگی، وہ بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ان کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ اسی کے بارے میں اجازت دیں گے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی اور خیر دیکھیں گے۔ جیسے ایک ٹیچر جو ہے اسی کے بارے میں اجازت دیتا ہے جس کو میں وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے محنت کی ہے اگرچہ یہ پاس نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے۔ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکڑ لیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکے گا، چھڑانا تو دور کی بات، کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھڑا لیں گے؟ تمہارے پیر اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے چھڑا لیں گے؟ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت کا کانسیپٹ تھا ان کے۔